معزز سامعین السلام علیکم۔ ایک دن تقریباً رات 12 بجے کا وقت تھا۔ مجھے شدید بھوک لگی کیونکہ میں رات کو کھانا کھائے بغیر سو گئی تھی، جس کی وجہ سے میری آنکھ کھل گئی تھی۔ مجبوراً مجھے کمرے سے باہر نکلنا پڑا کیونکہ میں بھوک برداشت نہیں کر پاتی تھی۔ میں رات کے وقت کمرے سے باہر نہیں نکلتی تھی۔ مجھے ڈر تھا کہیں بھابھی اور بھائی کچھ غلط نہ سوچیں میرے بارے میں، اس لیے میں بہت زیادہ احتیاط کیا کرتی تھی۔ میرے بھائی اور بھابھی ایسے شکی مزاج تو نہیں تھے، مگر لڑکیوں کو پھونک پھونک کر قدم رکھنے پڑتے ہیں۔ جوان لڑکیوں کا رات کے اندھیرے میں کمرے سے باہر نکلنا صحیح نہیں ہوتا، لوگ غلط سوچیں پال لیتے ہیں، ایسا میری امی جان کہتی تھی۔ میں فریج سے چاول نکال کر اوون میں گرم کیے اور پلیٹ کمرے میں لے کر جا ہی رہی تھی کیونکہ یوں باہر بیٹھنا مناسب نہیں لگ رہا تھا۔ ابھی میں کمرے کی طرف جانے ہی لگی تھی جب مجھے محسوس ہوا جیسے کوئی صحن میں کھڑا باتیں کر رہا ہو۔ میں ٹھٹک کر وہیں رک گئی تھی اور کان لگا کر بات تو سننے لگی، لیکن آواز تھوڑی دھیمی تھی، جس کی وجہ سے مجھے کوئی بھی بات ٹھیک سے سنائی نہیں دے رہی تھی۔ تجسس کے ہاتھوں مجبور ہو کر میں صحن کی طرف چل پڑی تھی اور پھر تھوڑے ہی فاصلے پر رک کر دیکھنے لگی جہاں بھابھی کسی غیر مرد کے ساتھ کھڑی باتیں کر رہی تھی۔ میں مرد کو دیکھ نہ سکی، اس کی پشت میری طرف تھی۔ بھابھی چہرے سے بہت زیادہ پریشان نظر آ رہی تھی، جیسے بھابھی بہت زیادہ مجبور ہو اور وہ شخص ان کی مجبوری کا فائدہ اٹھا رہا ہو۔ چند لمحے یوں ہی خاموشی کی نظر ہو گئے تھے۔ ابھی میں وہاں سے جانے کا سوچ ہی رہی تھی کہ جب مجھے دوبارہ اس شخص کی آواز سنائی دی، اب تمہارے پاس صرف ایک دن ہے سوچنے کے لیے، اور وہ آج کی رات ہے۔ جتنا سوچنا ہے سوچ لو، کیونکہ اس کے بعد میں تمہیں سوچنے نہیں دینا۔ پھر مجھے مت کہنا کہ میں نے تمہارے ساتھ وہ سب کیوں کیا، کیونکہ میں تمہیں ابھی سے سب بتا رہا ہوں۔ یہ بات سن کر میں حیران و پریشان رہ گئی تھی اور سوچنے لگی کہ آخر یہ کس بارے میں بات کر رہا ہے اور یہ کون ہے؟ رات کے اس پہر بھابھی اس غیر مرد کے ساتھ کیوں ملاقاتیں کر رہی ہے؟ اگر بھائی جان نے دیکھ لیا تو دونوں کو زندہ زمین میں گاڑ ڈالیں گے۔ اس سے پہلے کہ وہ دونوں مجھے دیکھتے، میں دبے قدموں واپس آئی اور کمرے میں جانے سے پہلے بھائی کے کمرے کا دروازہ تھوڑا سا کھول کر دیکھا تو وہ گہری نیند سو رہے تھے۔ تبھی مجھے ایک بزرگوں کی بات یاد آ گئی تھی جو میں نے کہیں پڑھی اور سنی تھی کہ مرد کو غفلت کی نیند نہیں سونا چاہیے، اسے اپنے کان ہمیشہ کھلے رکھنے چاہیے، نیند میں بھی بیدار ہو، ورنہ بہت بڑا نقصان اٹھانا پڑتا ہے۔ جو مرد سوتے رہتے ہیں اور ان کے گھر کی عورتیں جاگتی رہتی ہیں اور راتوں کو ان کے عزت کا جنازہ نکال کر ان سونے والے مردوں کے سروں پر خاک ملتے ہیں۔ میں کمرے میں واپس آ گئی تھی، بہت زیادہ پریشان ہو گئی تھی۔ نہ جانے کیسی قیامت آنے والی تھی۔ یہ طوفان سے پہلے کی خاموشی تھی۔ اگر طوفان آیا تو سب کچھ اپنے ساتھ بہا کر لے جائے گا۔ بھائی میں بھلا کیا کمی تھی؟ میری بھابھی رات کے اندھیرے میں غیر مرد سے ملاقاتیں کر رہی تھی۔ میرے ذہن میں نہ جانے کیا کیا سوچیں اور وسوسے آ رہے تھے۔ میری بھوک مر گئی تھی، کچھ کھایا ہی نہیں گیا تھا، اس لیے میں اگلی رات کا انتظار کرنے لگی۔ آج بھی وہ دونوں اسی جگہ پر کھڑے ہو کر باتیں کر رہے تھے۔ اس وقت میں نے جو سب سے بڑی غلطی کر دی تھی وہ یہ تھی کہ میں ان کے سامنے چلی گئی تھی۔ مجھے وہاں پر دیکھ کر بھائی، بھابھی اور وہ شخص دونوں ہی بہت زیادہ پریشان ہو گئے تھے۔ میں نے جب اس شخص سے پوچھا کہ تم اس وقت یہاں پر کیا کر رہے ہو، کون ہو تم؟ بھائی نے دیکھ لیا تو تمہیں مارنے میں 1 منٹ بھی نہیں لگائیں گے۔ غصے سے میرا چہرہ لال سرخ ہو رہا تھا، جبکہ بھابھی مجھے مسلسل خاموش رہنے کا بول رہی تھی۔ میں تمہارا شوہر ہوں، جیسا بھائی ویسی ہی بہن، یہ کہہ کر وہ تیزی سے وہاں سے نکل گیا تھا، جبکہ میں حیران و پریشان وہاں پر کھڑی رہی۔ مجھ سے کچھ بولا بھی نہیں جا رہا تھا۔ بھابھی میرا ہاتھ پکڑ کر دوبارہ کمرے میں لے آئی اور مجھے اپنے سامنے بٹھا کر کہنے لگی، یہ الماس ہے، تمہارا شوہر، اس کے ساتھ بچپن میں تمہارا نکاح ہو گیا تھا۔ تم تو جانتی ہو تمہارا بھائی غصے کا کتنا تیز ہے، ہمیشہ سے بچوں کی اس رشتے کے خلاف رہا ہے اور کہتا تھا میری بہن گاؤں میں نہیں رہ سکتی ہے۔ تمہارے والدین تھے تو پھر بھی آسرا تھا
کہ وہ تمہارے بھائی کو منا لیں گے، مگر اب تمہارا بھائی روز الماس کو پیغام بھیجتا ہے کہ وہ تمہیں آزاد کر ڈالے، اس لیے وہ گاؤں سے شاعر آیا ہوا ہے اور وہ مجھ سے فون پر رابطہ کر کے کسی طرح تم دونوں بہن بھائیوں کو سمجھا دو۔ الماس میرا کزن بھی ہے۔ بھابھی کی بات سن کر میرے چہرے پر ایک سایہ آ کر لہرایا۔ انہوں نے کچھ کہنے کے لیے منہ کھولا ہی تھا کہ جب اچانک خاموش ہو گئی تھیں اور کہنے لگی، تم پریشان نہ ہو، میں نے تمہیں پہلے بھی بتایا تھا کہ تمہارا بھائی کوئی قدم اٹھائے اس سے پہلے تم ان سے بات کر لو۔ ان چیزوں کے بارے میں سوچنا چھوڑ دو کہ بھائی کو کیا پسند ہے، اسے کیا برا لگے گا اور وہ کیا چاہتا ہے، اور وہ اپنی زندگی کو اچھے طریقے سے جینا سیکھ لو۔ بھابھی کی بات سن کر میں نے تیزی سے اسبات میں سر ہلا دیا تھا۔ ایک لمحے کے لیے تو میرے دل میں آیا کہ میں انہیں کہہ ڈالوں کہ مجھے معاف کر دے، آپ کو غلط سمجھا، مگر میرے لب ہلنے سے قاصر تھے، کیونکہ میں شاک تھی، پریشان تھی۔ مجھے لگ رہا تھا میری زندگی کا جو باب قصہ برینہ بن گیا تھا، جس پر وقت کی دھول جم گئی تھی، اب وہ کبھی بھی نہیں کھلے گا، مگر آج معلوم ہوا وہ باب تو کبھی بند ہی نہیں ہوا تھا، اور وہ اس شخص کی نظریں جن میں ایک شکوہ شکایت موجود تھی۔ جیسا بھائی ویسی بہن، اس کے کہے جملے میرے دل و دماغ اور ذہن میں گھوم پھر رہے تھے، لہٰذا اگلے دن صبح سے ہی میں بہت زیادہ پریشان تھی اور مسلسل گھڑی کی طرف دیکھ رہی تھی۔ مجھے پریشان دیکھ کر بھابھی جان کو بہت زیادہ دکھ ہوا۔ فکر مت کرو، آپ کے ساتھ ایسا کچھ بھی نہیں ہوگا، میں ہوں نا۔ انہوں نے مضبوطی سے میرا ہاتھ پکڑ لیا تھا۔ مجھے پھر سہارا ہو گیا، کیونکہ بھابھی جان نے کہا تھا آج الماس تمہارے بھائی سے ملنے کے لیے آئے گا، دیکھتے ہیں آج تمہاری قسمت کا کیا فیصلہ ہوتا ہے۔ اور الماس نے کہا کہ تمہیں بتا دوں کہ آج وہ آخری بار آئے گا، اگر تم کچھ بولنا چاہتی ہو تو بولنا، اپنے حق کے لیے آواز اٹھانا، ورنہ بہت دیر ہو جائے گی۔ میں یہ سن کر مزید پریشان ہو گئی تھی۔ بھائی کے سامنے بولنے کی ہمت نہیں تھی، مگر جب سے الماس کو دیکھا تھا دل کو چین نہیں تھا۔ اس کا آج بھی میرے حق میں کھڑے ہونا اس بات کی طرف اشارہ تھا کہ وہ مجھے پسند کرتا ہے اور مجھ سے پیار کرتا ہے، اور وہ پیچھے ہٹنے والوں میں سے بالکل بھی نہیں تھا۔ یہ ایک انجانی خوشی مجھے اپنے لپیٹ میں لے لیا تھا۔ تقریباً رات 8 بجے کا وقت تھا۔ میں اپنے کمرے میں لیٹے کتاب پڑھ رہی تھی، لیکن میرا دھیان بھابھی کی طرف ہی تھا جب اچانک سے دروازے پر دستک ہوئی اور بھابھی جان تیزی سے کمرے کے اندر داخل ہوئیں، اور بھابھی نے مجھ سے کہا کہ جلدی نیچے چلو، الماس آیا ہے اور تمہارا بھائی تمہیں بلا رہا ہے۔ مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ میرے پیروں سے جان نکل رہی ہے اور میں ہلنے جلنے سے قاصر ہوں، لیکن بھابھی جان میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے زور زبردستی نیچے لے گئی تھیں، جہاں ڈائننگ روم میں الماس بھائی کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا۔ بھائی کے تیور مجھے کچھ ٹھیک نہیں لگ رہے تھے۔ الماس بھی غصے میں لگ رہا تھا۔ مجھے معلوم نہیں تھا کہ ان کے بیچ کیا بات چیت ہوئی تھی۔ جیسے ہی میں اندر داخل ہوئی تو بھائی نے مجھے اپنے ساتھ بٹھایا اور کہا، تم اس شخص کو اپنا فیصلہ سنا دو کہ تم بچپن کی بندھن میں نہیں بندھنا چاہتی ہو، جو ہمارے بڑوں نے زور زبردستی دادی کے کہنے پر کیا تھا، اور نہ تم اس کے ساتھ گاؤں کے ماحول میں رہ سکتی ہو۔ اس سے پہلے کہ میں کچھ بولتی، الماس نے بھائی کی بات آدھے میں کاٹ دی اور انہوں نے کہا، اگر یہ گاؤں میں نہیں رہ سکتی تو میں اسے شہر میں رہنے کے قابل ہوں۔ میں آپ کی ہر شرط ماننے کو تیار ہوں، لیکن میں یہ نکاح ختم نہیں کر سکتا جو ہمارے بڑوں نے کیا تھا، اور اس میں بھلا حرج ہی کیا ہے؟ اگر میں آوارہ ہوتا، بد کردار ہوتا، شرابی نشئی ہوتا، تب آپ اعتراض کر سکتے تھے، تب آپ کو حق بنتا تھا کہ بھائی ہونے کے ناطے آپ اپنی بہن کے بچپن کا رشتہ ختم کر سکتے تھے، لیکن شکر الحمدللہ میں ایسی کسی بھی بری عادت کا شکار نہیں ہوں۔ نمرہ بولو، تم میرے ساتھ رہنا چاہتی ہو؟ میں نے ڈرتے ڈرتے بھائی کی طرف دیکھا تھا۔ اب ان کا لہجہ کچھ نرم محسوس ہو رہا تھا، شاید وہ میری آنکھیں پڑھ چکے تھے، کیونکہ وہ مجھے ہمیشہ کہتے ہوتے تھے کہ میں تمہاری آنکھیں، تمہارا چہرہ پڑھ سکتا ہوں۔ تب ہی انہوں نے میرے سر پر ہاتھ رکھا اور کہا، تم اپنے فیصلے میں آزاد ہو۔ اگر تم اس شخص کے ساتھ رہنا چاہتی ہو تو مجھے کوئی بھی اعتراض نہیں ہے۔ میرے لیے سب سے اہم چیز تمہاری خوشی ہے۔ تبھی میں نے ڈرتے ڈرتے بھائی اور الماس کی طرف دیکھا اور بھابھی جان کی طرف بھی دیکھا تھا۔ انہوں نے
आंखों ही आंखों में मुझे इशारा किया और मैंने दिल में सोचा कि आज मुझे हर हाल में हिम्मत करनी पड़ेगी। अगर आज मैं कमज़ोर पड़ गई तो उम्र भर के पछतावे मेरे हिस्से में लिख दिए जाएंगे। मैंने भाई का हाथ पकड़कर कहा, भाई जो फैसले हमारे बड़े करते हैं वो हमेशा हमारे हक़ में बेहतर साबित होते हैं। माना कि बचपन के रिश्तों के आप खिलाफ़ हैं, लेकिन हकीकत यही है कि आपने कहीं ना कहीं तो मेरी शादी करनी ही है। अगर मैं अलमास से तलाक ले भी लूँ तब भी मेरे माथे पर तलाक का दाग बन जाएगा। इसलिए बेहतर यही है कि आप अपने हाथों से खुशी खुशी मुझे रुखसत कर दें अलमास के साथ। मेरी बात सुनकर अलमास के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई थी और भाई ने भी कुछ सोच के मुझे अपने गले से लगा लिया था और कहा, ठीक है, जिसमें तुम्हारी खुशी होगी। और ये सुनकर मेरे दिल से एक बहुत बड़ा बोझ हल्का हो गया था। लेकिन इन सब में मैं भाभी जान की शुक्रगुजार थी कि उन्होंने मेरा इतना साथ दिया। हालांकि एक पल के लिए भी मैंने इन्हें गलत समझ रही थी। हमेशा जो आंखें देखा सच नहीं होता है। उम्मीद है आपको हमारी आज की कहानी पसंद आई होगी। मिलते हैं कल एक नई और दिलचस्प कहानी के साथ। अल्लाह हाफिज़।